عذاب قبر کے حوالے سے. میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے. سنن ابی داؤد میں 4753 ہے. مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے. اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے. مشکات میں 1630 نمبر. اچھا، یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سما کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے. ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے. المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں. یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفى 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل بھی ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات. ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں وہ بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے. روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل میں. اس میں پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے. الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟
تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو کسی حدیث میں بھی اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے۔ جامعہ ترمذی 3100۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا سا ہے، دیکھ لو کوئی چیز نہیں۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال۔ اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا چوتھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق۔ اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا، اگر سنا کے سننی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سننی ہوگا تو تصدیق۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول، یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا۔ وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آیا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے۔ جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر، گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہوا، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا،
اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا. اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں. بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ. اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا. تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس کو حدیث میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو بھی بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی. اللہم اجرنا من النار. 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں. تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس. تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے. تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جائے. اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں بنانا. وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کی تھے، دیکھ لیں. یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور. 12ویں حدیث جامع ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر. پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے.
یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا. یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں جانتا. وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے. پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا. وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی. اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا. ہمیں نظر نہیں آئے گا. جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس. اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں. اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوتا. ایسا زہر ہے ان کے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ بھائیوں عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا. 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی. ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی جائیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ کھا کر غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں. اور اس کے اوپر اتفاق ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں. ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ فرشتے کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے جسم میں گویا کہ غوطہ لگا کے ان کی ایک ایک رگ و جان سے روح نکالتا ہے اور سخت تکلیف ہوتی. یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، چونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر 2 لیکچرز ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 117A اور 117B. 117A جو ہے وہ عذاب قبر سے ریلیٹڈ 10 آیات میں نے قرآن حکیم کے مختلف پورشن سے کور کی تھی، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری و مسلم سے عذاب قبر سے ریلیٹڈ، اور نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، برے بندے کی روح جب نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں. اس حوالے سے ڈیٹیل احادیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ملیں گی کہ جب ایک نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کس فارم میں اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. وہ خود آمادہ ہو جاتا ہے اس بات میں کہ اس کی روح نکالی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پورشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، ریلکٹنٹ میں نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ مجھے نہیں آتی کوئی کام کرتے ہوئے، سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کو موت دینے، وہ زندگی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جسے زندگی محبوب نہ ہو. اگر زندگی محبوب نہ ہو تو زندہ رہنے کی تڑپ ہی ختم ہو جائے. تو صحیح بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں. تو اسی کی ڈیٹیلز آپ کو سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ملیں گی کہ فرشتے بڑی اچھی شکل میں نیک بندے کے پاس آتے ہیں. اس کے یعنی
یہاں پر ریشمی رومال لا کے رکھا جاتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اسے آخرت کی طرف ابھارتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں، حتیٰ کہ وہ خود پھر خواہش کرتا ہے کہ میری روح نکالی جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جائے۔ اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ انہی احادیث میں ابو داؤد اور نسائی کی آتا ہے کہ جو بدکار انسان ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس پہ بڑا یعنی برا وقت، اسی وقت اس کے اوپر نظر کا عالم طاری ہو جاتا ہے، تکلیف کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں روح نکالنے کے اوپر۔ تو پہلی آیت میں ان لوگوں کی روح نکالنے کا ذکر ہے کہ جو بدکار ہو، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچ لیتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی کے ساتھ بند کھول دیتے۔ ایک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلے، جیسے مشکیزے کی کسی نے گرا کھول، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، یعنی وہ انسان کے اندر گھس کے اس کی روح کو نکالتے ہیں نا۔ والسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی میں سبقت لے جانے والے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم آئے اور ہم اس حکم کی پیروی اختیار کریں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر کام کا انتظام کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر مقرر کرتا ہے فرشتوں کے لیے، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے معمور کیے، بارش برسانے کے اوپر بھی فرشتے جو بادلوں کو ہانک کر لے کر آتا۔ لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں بھی کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ ہم فرشتوں سے ریکویسٹ کریں کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا؟ تو ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں بزرگوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور بھائی فرشتوں کی بھی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو بارش فرشتوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے؟ کیونکہ صحیح بخاری میں درجنوں حدیث ہے کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے باقاعدہ نماز اور دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہ سے مانگی۔ تو لہٰذا کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خدمت میں مامور بھی کیا ہو، تب بھی اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے مدد۔ اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم، یعنی اس وقت دنیا میں ان کا یہ کلام ہے، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے؟ وہاں جب زندہ ہوں گے تو آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی، اذا كنا عظاما نخرة، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة، تو وہ بولتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو مارے گئے، تو لہٰذا ہم نے چونکہ مارے تو جانا نہیں ہے، تو یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات یہ فضول ہے، یہ ایسا کچھ، یعنی وہ کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا، تو انکار ہی کر دیا قیامت۔ یہ قیامت کا انکار عقیدے میں بھی ہوگا اور اعمال میں بھی۔ مسلمان تو عقیدے میں آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اعمال سے تو کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال اس طرح کے گویا کہ انہوں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا، اتنی بے فکری کی زندگی ہے۔ دنیا میں چھوٹے سے نقصان کی فکر ہو تو راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں، یہاں سال سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کی رات کی نیند برباد نہیں ہوئی، سال سال ہو گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کو پھر بھی نیند آ رہا، یہ بے فکری۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہاں پھر ان کو پتا چلے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ہم واپس کیے گئے پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ واپسی تو فقط ایک جھیڑک ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ملائی جائے گی۔ پہلا ایک نفخہ پھونکا جائے گا نا، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ڈانٹ ہوگی، وہ ڈانٹ ایسی زبردست ہوگی کہ سب کے سب لوگ مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے بے اختیار، کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اس طرف جانا ہے، سب کے سب کھینچے چلے جا رہے ہوں گے اس ایک جگہ کی طرف جہاں پہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہو، اور اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک جھڑک ہوگی، ایک جھڑک، سب کے سب جمع ہوں گے۔
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا۔ اب فوراً ہی روئے سخن جو ہے وہ ایک دوسری طرف کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو معاملات ہوئے تھے اس کی۔ اور قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں کسی بھی صورت کے اندر آپ کو بوریت نہیں آتی۔ ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو ملٹیپل ڈائریکشن میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جبکہ انہیں ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ یہ ڈیٹیل سے ذکر سورہ قصص میں، سورۃ الاعراف میں اور کئی سورت، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو ایک طویٰ نامی جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھیں۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے یہاں پہ آگ تاپ سکیں۔ پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، اور پتھروں کے ساتھ آگ جلانا ایک مشکل کام تھا۔ سب سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو تو وہاں سے آگ کا کچھ حصہ لیا جائے۔ آج بھی گاؤں ایریا کے اندر لوگ آگ سلگانے کے لیے آپ دیکھیں تو دوسروں سے مانگ کے لے آتے ہیں، کم از کم حکا سلگانے کے لیے تو لے ہی آتے ہیں، کوئلے لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے دور سے ایک درخت میں سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی، سورہ قصص میں اور سورہ اعراف میں باقی سورہ ڈیٹیل آتی ہے وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ معلوم ہوا۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا اس طویٰ کی مقدس وادی میں۔ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، وہ بہت سرکش بن چکا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت۔ فقل هل لك الى ان تزکا، بس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں، تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف؟ تو سرکش ہو چکا ہے، تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں، تم کس گمراہی کے اندر پڑے ہوئے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں، دو بڑی نشانیاں سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہے ہیں، انبلیویبل چیز ہے یہ، سائنٹیفکلی امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے عقل کو عاجز کرنے والی چیز۔ اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے، یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو جائے، حد نگاہ تک روشن، ابھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا۔ یہ دو بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہوں۔ اس نے تو ظاہر اس کی تو مت ماری ہوئی تھی، اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں حالانکہ سانپ نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری رسیوں کو جو ہے رسیاں تھی لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، نظر کے دھوکے کی وجہ سے نکل گئی۔ تو جادوگر تو فوراً ہی مان لیا، ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا، اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے، تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا۔ دیکھ کیا کدھر کی بات کدھر لگا، جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار گھڑ۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کر۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا، بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع۔ فحشر فنادا، پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب۔ اچھا یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا، وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا۔ سب کو پتا تھا فرعون پیدا ہوا ہے، فرعون تو ایک ٹائٹل ہے، مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے، اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو تھے کسرا کہلاتے تھے، حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے۔ یہ ٹائٹلز فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3، اس طرح نسل در نسل۔ ظاہر ہے سب کو پتا تھا یہ پیدا ہوا ہے،
یہ کریٹر آف دا یونیورس تو نہیں ہے. وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں حکمران ہوں, سیاسی حکومت اور سیاسی رب ہونا وہ کلیم ہے کہ سارا اختیار میرے پاس ہے. جس طرح آج بھی آپ دیکھیں نا, کوئی حکمران بنتا ہے تو اس کی آپ اکڑ دیکھیں کس لیول پہ, میں یہ کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بس وہ رب نہیں کہہ رہے ہوتے, باقی سب کچھ کر رہے ہیں. اور اپنا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, باقیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دوں گا, اس کو ایسے کر دوں گا. تو اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب, ناؤذ باللہ. اور سورہ الزخرف میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا نہری نظام ہے مصر کا, جو دنیا کی زرخیز ترین سرزمین تھی اس وقت بھی اور آج بھی, اسی لیے تو مصر پھر تمدن میں بہت اوپر چلا گیا. تو یہ دیکھو ساری نہریں میرے حکم کے نیچے بہتی ہیں, سب جگہ میری حکومت ہے, تو رب تو میں ہوں. کیا میری اطاعت اختیار کرو گے یا اس شخص کی کہ جو بات کرنے میں بھی لکنت ہے, جس کی زبان؟ پھر اللہ تو اللہ ہے نا جی. اللہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کی زبان میں بھی لکنت ہے, اس سے 300 سال کی فرعونیوں کی حکومت الٹوا دیتا ہے. نہتا شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے نا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اللہ فرماتا ہے آخر مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب. عذاب کیا آیا؟ سمندر میں غرق کر دیا گیا قوم کے سمیت بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے نجات دے دی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. وہ جو ہدی للمتقین آپ پوچھ رہے تھے اس کی تشریح آئی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن سے اس نے عبرت پکڑنی ہے جو ڈر جائے. سٹارٹ میں بھی ہے ہدی للمتقین. قرآن ہدایت تو سب کے لیے, ہدی للناس آیا قرآن. ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے, لیکن وہ انسان ہدایت حاصل کرے گا جو ہدی للمتقین ہوگا. اور ہدی للمتقین کا مطلب کیا؟ ڈر جانے والا, جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سیریسلی یہ چیز سوچی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, مجھے مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنا ہے. اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا نا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا ہے, میرا اوریجن کیا ہے, میرے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے. اسی پرپز آف لائف کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں. انہی کے لیے کہا گیا ہدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کی, جو ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیں کہ یار ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, اور جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, تو ہم کیوں نہ اس کی اطاعت اختیار کریں. اور یہاں پہ بھی آیا اللہ فرماتا ہے قرآن میں عبرت اور ہدایت اس کے لیے لمن یخشی, جو ڈر جائے. جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. اچھا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے نا اسے ہدایت کو نہیں ملی. اس کا مطلب ہے قرآن نے آپ کو کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی ہے, قرآن نے صرف دعوت دینی. اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا کے سارے پیغمبر مل کے, دنیا کی ساری کتابیں نامی مل کے آپ کو ہدایت دیں. دیکھ لو آپ کتنے طاقتور ہیں. اگر آپ گمراہی پہ اتر آئے, سارے پیغمبر مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے, ساری کتابیں مل کے نہیں دے. اللہ تو ویسے ہی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز. جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے, اور جو قدر کر لے وہ چاہے بلال حبشی ہو اس کو ہدایت مل جائے گی, اور اس کے آقا کو امیہ ابن خلف کو نہیں ملے گی. اور جو ہدایت کا طلبگار ہو چاہے وہ ایک غلام زادہ عمار ابن یاسر ہی کیوں نہ ہو, اس کو ہدایت مل جائے گی. لیکن اس کے آقا ابو جہل کو, جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے, حکمت کا باپ, سب سے جینیس بندہ عرب کا, اسے بات نہیں سمجھ آئی. اس کے غلام کو, یاسر کو بھی اور سمیہ کو بھی, اور ان کے بچے عمار کو بھی سمجھ آیا. اسی لیے قرآن حکیم میں جب یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہیں, نبی تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کرتی. تو فخریہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, تم پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے, کیونکہ نبی کا کیا نقصان کر رہے ہو بات نہ مان کے, خود ہی دوزخ میں جاؤ گے. یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا او جی آپ جو مرضی قرآن دی سے بیان کریں, ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے, اور یہ فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے اوپر لعنت پڑی ہوئی. اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے, پھر تو قرآن و سنت سے آپ کو چڑی نہیں. قرآن و سنت سے چڑ انہی کو ہی ہوتی ہے جن کو پتا ہے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے, ہمارے بزرگ کچھ اور بتا کے گئے ہیں, حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں, ہمیں ہمارے بزرگوں نے کچھ اور بتایا, تو کہتے ہیں بات ہی نہیں سنتے. کہتے ہیں نا علی کے لیکچر نہیں سنتے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس نے وہ بات بتانی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے, اور جب وہ سنیں گے تو کہیں گے ہمارے تو بزرگ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گئے, تو فوراً ہدایت کا راستہ کھل جائے گا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ فلاں کو نہیں سننا. میں کہتا ہوں دنیا کے ہر گمراہ کو سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ گمراہی اور ہدایت میں فرق ہے. اگر اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے کوئی اپنے آپ کو اچھے
سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مکتب فکر، ہم میں جنتی گروہ ہمارا ہے، تو ان کو تو فخر یہ کہنا چاہیے کہ جناب قرآن کھول کے کوئی صفحہ پڑھے، ہماری ہر بات قرآن سے ثابت ہوگی۔ اس کی بجائے اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں ہی سر فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کون ہدایت پہ ہے کون گمراہی پہ۔ البتہ وہ آپ اگر آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے۔ اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بلی غائب ہو جائے گی، سر بلی نہیں غائب ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی چیچی میں روڑ دے گی، موت کا فرشتہ تیار کر۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، یہ قیامت کی، اس میں قیامت مضمر ہے جی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، قرآن میں عبرت اس کے لیے ہے جو ڈرے، جو نہیں ڈرتا کچھ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو نہیں ڈرتا اسے تبلیغ کرنا بھی حرام ہے جی۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں، اس کو سمجھا کے ہی چھوڑیں گے۔ اس بات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کئی جگہ پہ گرفت فرمائی ہے کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے نبی نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہو، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے اجتناب کریں جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش ہیں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک ہو گیا خود۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھ۔ نماز ہم کس طرح شروع کرتے ہیں؟ اللہ بل تؤثرون الحیات، لیکن اکثر اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، کانٹے کی بات تھی جو ساری الہامی کتابوں میں تھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی۔ کیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی۔ تو وہاں پہ بھی آیا کہ نبی آپ اس کو نصیحت کریں جو ڈر کر، اور جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان کو کہ السلام علیکم، سلام میں متار کر۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، علماء اور جہلاء دونوں ناقابل اصلاح، کیونکہ بکے ہوئے ہیں، ان کو کوشش نہ کرے سیدھا کرنے، الٹا آپ کے لیے وہ بالے جان کر دعوت ضرور دیں، لیکن دعوت ایک بار ہوتی ہے بس۔ نبی علیہ السلام کو بھی قرآن حکیم میں کتنے سخت الفاظ میں کہا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ ہدایت نہیں قبول کرتے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، مشقت میں نہیں، بلکہ یہ تو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل، آپ اس کو نصیحت کریں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت نہیں دینی۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے اور اس کو دینی جو ہدایت لینا چاہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم ہدایت دیں گے، جو کوشش نہیں کرنا چاہتے جائے دفع ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان سے بھیک تو نہیں مانگ رہا نعوذ باللہ کہ تم میرے راستے پہ آؤ، وہ تو بے پرواہ ہے۔ پوری انسانیت جنت میں چلے جائے، کیا اللہ تعالیٰ کی جنت چھوڑ جائے گی؟ پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے، کیا اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں کوئی کمی محسوس ہوگی؟ اللہ کو أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ تو جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ رفع سمکها فسواها، اس نے اس کی چھت کو خوب اونچا کیا اور پھر اسے درست کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور روشن کیا اس کے دن کو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بھی بچھونا بنایا، زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ سٹیبل ہو۔ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین، ان کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا ہے، ادروائز وہ بڑھ جائے تو زمین پہ کوئی سٹیبل نہیں رہتا۔ تو زمین بچھونا اس اعتبار سے ہے کہ یہ سٹیبل ہے۔ بچھونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فلیٹ ہے، ویسے تو بہت بڑے سرکمفرنس پہ ایک چھوٹی سی آرک کو آپ لیں تو فلیٹ ہی ہوتی ہے۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں اگر آپ 1 کلومیٹر بھی لیں تو وہ اسٹریٹ لائن ہی ہوگی، کوئی بہت بڑا سرکمفرنس ہے۔ تو بچھونا یہ ہے کہ رہنے کے قابل بنا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا ہے اس سے اس نے پانی اور اس کا سبزہ۔ زمین میں ہی پانی اللہ نے رکھا ہے، وہی ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے اور پانی جب برستا ہے تو سبزہ نکلتا ہے۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے ڈائنامک بیلنسنگ کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم،
اور یہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. یہ زندگی کا سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہی چلایا ہوا ہے، اور اس سے بھی پہلے سورج کے ذریعے. سورج کی تپش سے پانی ویپریٹ ہوتا ہے، بارشوں کی فارم میں برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے، پھر سورج کی تپش سے وہ پگھلتے ہیں، اوپر دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم پانی نکالتے ہیں، اور وہی سمندروں کا پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ویپوریٹ کروا کے سورج کی روشنی کے ذریعے، اس کی تپش کے ذریعے بارش کی فارم میں برساتا ہے، سبزہ اگتا ہے، اس سبزے کو ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے مویشی بھی کھاتے ہیں، ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں نا، خواہ وہ ڈائریکٹ کھا رہے ہیں یا ویلیو ایڈیشن کے بعد کھا رہے ہیں، آ رہی زمین سے. KFC میکڈونلڈ بھی زمین سے ہی ہوگا، سب کے سب ہر چیز زمین سے. کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کرے آخری روٹ اس کا زمین ہے. تو اس زمین کے اوپر اللہ نے زندگی بات کی تمہارے لیے تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ آ جائے گی بڑی آفت. یہ میں نے جس طریقے سے اردو بولی ہے نا، عربی اس سے بھی زیادہ ڈاٹی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی. کون سی؟ قیامت. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دنیا میں اس نے کمائی کی. یعنی کسی نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ یاد کر رہا ہوگا یا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی ہے، امید ہے میں بچ جاؤں. اور جس نے پٹھے کام کیے ہوں گے، برے کرتوت کیے ہوئے ہوں گے، اس کو یاد آ رہا ہوگا میں دنیا میں یہ کر کے آیا ہوں تو اب میرے کرتوت میرے سامنے آئیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور دوزخ لا کے سامنے کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے. جیسے یہاں بھی آپ کو پتا نا ورلڈ کپ سے پہلے وہ ٹرافی کی نمائش کر دی جاتی ہے، تو میدان معاشر میں بھی دوزخ لا کے سامنے نمائش کی جائے گی کہ پتروں تیار ہو جاؤ جتنے جو ہونی ہے. تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جنہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے ہیں وہ تو خود ہی اپنے اوپر گواہ ہو جائیں گے کہ یہ ٹرافی انہیں کو ملنے والے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اب جناب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، بالکل مختصر 2-4 جملوں میں پوری کی پوری قیامت مضمر ہے، پورا فلسفہ آ گیا دین. فاما من طغى، پس جس نے بھی دنیا میں سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دی، ترجیح دے دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں پوری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، اللہ کی حدوں کو پھلانگا دنیا میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسے پرائورٹی دے دی، ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں کنکلوڈ ہو گیا کہ ایک کیٹیگری یوں ہو. آگے سن. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو پوری زندگی ڈرتا رہا کہ اسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکی رکھا، ہر وہ بری خواہش جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر مشتمل ہے اس سے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہو. سمپل. 3 جملوں میں دوستیوں کا ذکر اور 2 جملوں کے اندر جنتیوں کا ذکر. سر یہ 5 آیات ہی ہوتی نا، صرف قرآن نہ بھی نازل ہوتا، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی. ساری نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے دنیا میں سرکشی کی، خدا کی نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، باقی جو دنیا کی ضرورتیں ہیں تو آپ نے پوری کرنی، ترجیح دے دی آخرت کے اوپر، حلال و حرام کی تمیز گنوا دی، اللہ کی نافرمانی کی، حقوق العباد پورے نہیں کیے، اس کا ٹھکانہ دوزخ. اور جو شخص ڈرتا رہا ہر وقت کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا تو میں بچ جاؤں، اور یہ کام نہ کیا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا، میں اس کے اوپر استقامت اختیار کروں فرائض کی، تو اللہ فرماتا ہے اس کا اللہ خیر سے اللہ. یہ ٹوٹل دعوت. اسی لیے صورتیں شروع میں نازل ہوئی، اسی لیے تو بھوچال آ گیا تھا نا، پھر یہ کون سی دعوت کھڑی ہوئی. قرآن حکیم میں یہ بالکل اینڈ پہ جو صورتیں جو ہے مصحف کی ترتیب میں شروع میں نازل. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. اور بھائی قیامت کی تیاری کرو، تاریخ اور ڈیٹ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. فیما انت من ذکراہا، اے نبی اس کا آپ سے کیا تعلق، یعنی آپ نے نہ قیامت آپ نے برپا کرنی ہے، کیا آپ کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ قیامت کون سے سن میں آنی ہے اور کون سی تاریخ کو آنی ہے. آپ کا کام تو صرف قیامت سے ڈر سنانا ہے. الی ربک منتہاہا، یہ تو آپ کے رب کے پاس ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ملک میں آتا نا، یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ.
تو قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر، اے نبی فرماؤ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، وہ جب چاہے گا آئے گا، میرے پاس تو کوئی، انما انت منذر من یخشاہا، میں تو